لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو ہم سب کا پروردگار ہے، جس رب نے ہمیں بنایا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا. اور اللہ پاک کا بے حد احسان یہ ہے، آپ یہاں توجہ رکھیں، ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. قال اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علماء تشریف فرما ہے، ابھی آئیں گے اور ان کے بہت نصیحت کو سنو گے. لیکن بات سب کی یہی ہے، جیسے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو سبھی نے ایک ہی کلمے کو پکارا اور ایک ہی کلمہ اپنی اپنی قوم کے سامنے رکھا. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے مگر اللہ. تو اللہ کا احسان یہ ہے، بڑوں کا حکم ہوا تھا کہ یہاں پہ میں بندہ ناچیز کھڑا ہو جاؤں، ورنہ میرے یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں، ہمیں دیا اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات آپ توجہ رکھیں اور اس بات کا ہم احساس کریں، اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان عطا کیا. اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہوتا تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کس حال میں ہوتے. لیکن اللہ کا ہم پر بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان عطا کیا ہے. اور اس ایمان کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کی. کیا ہم میں سے کسی نے کوئی محنت کی؟ لیکن پھر بھی ہم جس طریقے سے، جیسے قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں انسان سے اللہ پاک مخاطب ہو کر نہیں فرما رہے، بلکہ یہاں حکم کس کو ایسے ہو؟ ایمان والے کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. لیکن اب ہمیں احساس کرنا ہے اس بات کا، اور ہم سوچیں اس بات کو کہ ہم کتنے اللہ کے احکاموں کو مانتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کتنا ہم مانتے ہیں اور کتنا ان پر عمل کرتے ہیں. یہاں یہ بات سمجھنی. بہرحال اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہوتا تو ابھی دیکھو قاری صاحب وہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ ابھی یہ ان کا کرم رہا کہ دل اب تک
ایک چیز پہ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ بہت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرفتن دور ہے، اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ دنیا کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں، دنیا میں ہمارا جو یہ روزمرہ کا گزر ہوتا ہے، اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اللہ ہمارے ان مدرسوں کو اور علماء کرام جتنے بھی ہیں جہاں پر بھی اللہ ان سب کو سلامت رکھے، کہ جن کی وجہ سے ہمارا یہ دین باقی ہے، اور جب تک یہ مدرسے ہیں انشاءاللہ تو یہاں ہمارے ایمان کی جو وولٹیج ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑھتی ہے۔ ان دینی مجلسوں میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ایمان تازہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہوا تو ہماری زندگی بیکار ہے، اور بیکار پھر ہمارا جینا پھر کوئی جینا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مانگے ایمان عطا کیا۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک دنیا کی دولت انہیں بھی دیتا ہے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ عقل مند بھی ہیں، عقل ان کی کہیں زیادہ ہم سے زیادہ ہوگی، شہرت ہوگی، مال و دولت، مال و زر ان کے پاس بہت زیادہ ہوگا اور ہے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں ایمان کی دولت، تو اللہ پاک ایمان کی دولت صرف انہیں ہی دیتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ تو مبارکبادی ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اور ایمان دینے کے بعد اللہ نے ہمیں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتنے شرف کی بات ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، بس اب ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ جو رائے کے دانے کے برابر ایمان لے کر جائے گا، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کوئی اور تبلیغ نہیں کر سکتا ہوں یہاں پہ، اور نہ ہی وہ مقصد ہے، بس ایک احساس اگر ہمارے زندگی میں آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ سنتے ہم بہت زیادہ ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ زمین ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، جو ہمارا اصلی گھر ہے۔ اور وہ ہمارا اصلی گھر کون ہے؟ قبر۔ تو اس قبر میں جب ہم پہنچیں گے، مرنا ہر انسان کو ہے اور برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا پیالہ ہم سب کو پینا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگیوں میں عمل آ جائے۔ تو یقیناً اگر ہماری زندگی میں عمل آتا ہے تو وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہمارے لیے ایک جنت بنے گا، اور اگر ہماری زندگیوں میں عمل نہیں آیا تو اللہ حفاظت فرمائے، اور اس دین سے دور ہوتے ہوتے ہم سب کی کہ ایمان کے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے گئے، فکر چھوڑ دی ہم نے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہمارے لیے جہنم بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مقدس سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہاں بھی ایمان والوں سے اللہ پاک مخاطب ہو کر فرما رہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں رب کے کلام کا کیا کہنا۔ اللہ کا کلام تمام کلاموں پر کیا ہے؟ بھاری ہے، اور اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں بندے سے، تو اللہ پاک نے بڑے پیار سے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور
اس کا مفہوم اور مطلب سمجھے تو یقیناً ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت، ہمارے پاس قرآن مقدس ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ فکر ہے، بس یہی فکر، اسی فکر کے لیے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور اپنی قوم کو یہی باتیں سکھائی کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، غیر سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہوگا تو کس سے ہوگا؟ تو جو خوش نصیب تھے تو اپنے اپنے وقت کے انبیاء پر انہوں نے ایمان لایا اور راہ نجات کو پا لیا، اور جو بدنصیب تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں چلے گئے؟ اس جہنم کی طرف کہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی اور تکلیفیں اٹھائی، یہ دین ہم تک پہنچایا، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہ اے ایمان والو، میرے پیارے بندوں، ایمان والو، آپ نے اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو تیاری ہمیں کرنی ہے آنے والے کل کے لیے. جو زندگی کا لمحہ ہم سے گزر رہا ہے، اس لمحے کی پوچھ ہوگی اللہ کے سامنے، اور کل قیامت کے دن کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ہم اس بات کو سوچیں، قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے، وہاں کوئی ساتھ، یہاں ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب جب ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، پھر قبر میں ہم بالکل اکیلے جائیں گے، وہاں ہمارے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہوگا. تو اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو ہماری قبر گلے گلزار ہو جائے گی، اور قبر میں ہمیں راحت اور سکون ملے گی، اور قبر ہماری تاحت نگاہ کھلی اور کشادہ ہو جائے گی. اللہ کا ہم پر رحم ہوگا. جو سوال و جواب ہوگے، من ربک ما دینک من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تو ان سوالوں کا جواب ہم بآسان طریقے سے دے دیں گے. لیکن اگر ہم نے کیا کیا ہوگا؟ اچھا عمل کیا ہوگا. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اللہ پاک کے فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہ اے ایمان والو، آپ نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہاں ہم سارے مسافر ہیں. قل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور. کہ دنیا میں ہم سارے مسافر ہیں، ہم سفر پر نکلے ہیں. ہم مسافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سارے مسافر ہیں. اور اس سفر کو اس طرح آپ سمجھ لیجئے، میں اپنے چھوٹے موٹے الفاظوں میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ ایک انسان یہاں سے بزنس کے سلسلے میں کہیں آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، اور اس کو وہاں ایک اچھا سیٹ ملتا ہے، اور اس میں اچھی خاصی ڈیکوریشن ہوتی ہے، انتظامات ہوتے ہیں، طرح طرح کی سہولیات ہوتی ہیں وہاں پر. لیکن وہ ان سہولیات کو، اس ڈیکوریشن کو، ان نظاروں کو دیکھ کر وہ اس کا دل وہاں جمتا نہیں ہے. وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ میرا نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. مجھے یہ، جب تک میں یہاں ہوں، میں سفر پر ہوں، جب میرا سفر پورا ہو جائے گا مجھے کہاں جانا ہے؟ چاہے اس کا گھر کیسا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن وہ اس کی اس ڈیکوریشن اور اس کی اس انتظامات کی طرف جاتا. اسے پتا ہے کہ نہیں، میرا سفر چل رہا ہے، اور سفر پورا ہو تو میں کہاں جاؤں گا؟ واپس. تو اسی طریقے سے ہم سارے مسافر ہیں، ہم سفر پر نکلے ہیں. یہ مزے کی زندگی، یہ مزے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے امتحان کا سلسلہ ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. اب ہمیں ایک دوسرے سے پہل نیکیوں میں کرنی ہے، نہ کہ ہم اچھے اچھے محل بنائیں، اچھی اچھی بلڈنگیں بنائیں. ہمارا معاشرہ دین سے دور ہوتے جا رہا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے،
مال رہ سکتا ہے؟ جب انسان ہی کو نہیں رہنا ہے تو یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال سدا اس کے ساتھ رہے گا، لیکن کلا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور پھر قرآن مقدس کے اندر یہ فرمان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے بندے میں نے صرف آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد پتہ چلا ہمیں کہ ہم مسافر ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مہلت دی ہوئی ہے، یہ مہلت ہے، ابھی ہمارا اگر وقت آ جائے جانے کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو واپس لا سکتے ہیں، ہم اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنائیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس کو جانا ہوگا میرے عزیزوں رب کعبہ کی قسم وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ ہم میں سے کتنوں کے ہم سب کے اپنے اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب کو جانا ہے، سب کو موت کا پیالہ پینا ہے، تو وہ کس حال میں ہوں گے قبروں میں؟ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کو وہاں راحت اور سکون ہی سکون ہے، اگر اچھا عمل نہیں کیا ہوگا تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ برباد ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اس چھوٹے سے سفر میں اپنی زندگی کی قدر کرو، اور جو رب نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دو، اپنی زندگی کو اس پر گزارو، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور یہاں آگے یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شامل کرو، یعنی کہ قبر والوں میں یہ شامل کرنا ہے کہ میں اگر ابھی ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اثر سے پہلے وہ کہاں ہے؟ مٹی کے تلے ہے۔ انسان کو جب حکم ہے کہ جب جنازہ تیار ہو تو جلدی جلدی کیا کرو؟ کفن دفن کر کے جلدی معاملہ کیا کرو؟ اختتام تک پہنچا دو، تو جلدی دفن کرنے کی تلقین ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت ہو گیا، اس میں بھی کیا ہے؟ پھر آپ تاخیر۔ اسی طریقے سے بچے بالغ بلوغ تک پہنچ جائیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ اچھا رشتہ دیکھ کر ان کو کیا کر دیں؟ ان کی شادیاں کر دیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم میں سے بھی کوئی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جانا تو برحق ہے، ہم یہ سوچیں یہ سمجھیں جب ہم چلے جائیں گے، ابھی اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو شام تک وہ کہاں ہے؟ تو یہ بات سمجھنی ہے، یعنی کہ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شامل کریں۔ میری حیثیت ہی کیا ہے، میرا مقام؟ پھر انسان کو جب قبر یاد آنے لگتی ہے ساری شہرتیں بھول جاتی ہے، اللہ کی قسم میں کیا ہوں؟ نہ کر بنیا میری نہ میری نہ تیری، چار دیگر نہ میرا ربا، دنیا پھر مٹی دیجیے۔ تو یعنی کہ حقیقت یہی ہے، وہ کہتے نہ ہائے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ دیکھی کچھ خبر، جیتے رہے ارمان سارے چل بسے، جیسے چل بسنا بیاں اور روکا کرتے ہیں آج ہم، کل وہ کہیں گے آج یہ بھی چل بسنا۔ تو اس زندگی کا نظام ہے، اللہ پاک نے اپنا قانون جو بنایا ہے اس قانون کے مطابق ہمیں اپنے اپنے وقت پر جانا ہے، اور موت کا ہر وقت ہر انسان کے لیے متعین ہے، وہ نہ آگے نہ پیچھے۔ تو ہر انسان کو اگر اپنی قبر یاد آ جائے اور خوف خدا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے دل میں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، پھر سوال ہی نہیں ہے، اگر ہمیں قبر یاد آ جائے، خوف خدا ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے اور آپ کے دل میں حسد ہو کسی کا، میں کسی مسلمان سے جلوں، میں کسی کی باتیں کسی کی غیبت کروں، یا میں کسی اپنے مسلمان بھائی کو ستاؤں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے، جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے جانا ہے، تو میرے لیے آپ سارے قیمتی سرمایہ ہو
کیونکہ ہم بہت چھوٹے مختصر وقت کے لیے یہاں ہیں. اب ہماری جدائیاں کیا ہے؟ کہتے ہیں غنیمت سمجھ اس مل بیٹھ جانے کو، جدائی کی گھڑی ہے سر پہ کھڑی. تو ہم کبھی بھی جدا ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں اپنی زندگیوں کی قدر کرنی ہے، اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے. رب کعبہ کی قسم، اللہ پاک نے عنایت اور کرم اور رحم کا معاملہ ہم پر فرمایا. اگر ہم اس اپنے دنیاوی معاملے کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں اور دنیا کی طرف دیکھیں اور دنیا ہی کو حاصل کرنے میں لگ جائے تو یقیناً پھر ہم سے ہمارا ایمان کیا ہوتا جائے گا؟ رخصت ہوتا جائے گا. لہذا ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے ایمان کو. جب ہمارا ایمان مکمل صحیح ہوگا اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے، ان پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں دعا کرنی ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب سے مانگنا ہے. تو اللہ کے خزانوں میں کیا کوئی کمی ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے. رب ہم تھوڑا سا اگر رب کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، رب سے مانگیں گے، یقیناً اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، تمام مرادوں کو پورا فرمائے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور چل رہا ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نیک اعمال میں جلدی کیجیے، اعمال صالح کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. کہیں حالت ایسی ہو جائے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا کہ ایمان کی حالت میں انسان بحالت ایمان انسان گھر سے نکلے، ویمسی کافرا شام کو جب لوٹے گا تو یہ بحالت کفر میں لوٹے گا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی کہ ایسے فتنے میں پڑے گا، یہ ایسا فتنہ اس کی زندگی میں آئے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. ظاہر ایسے لگے گا کہ نہیں میں بحالت ایمان میں ہوں، میرا ایمان ٹھیک ہے، سلامت ہے، لیکن اندر ہی اندر سے یہ ایمان کا سودا کر چکا ہو. اللہ حفاظت فرمائے. اور وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، اور اگر شام کو بحالت ایمان گھر لوٹا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح کو رات ہی رات کو ایسے فتنوں میں پڑے گا کہ وہ صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. بہرحال فتنے کا دور ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے. ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور ایمان والے پر آزمائشیں آتی ہے ہر طرح کی. ہمیں اس معاشرے کو سدھارنا کس طرح ہے؟ یعنی ہمیں خود سدھرنا ہے. جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یقیناً اللہ مجھے کامیاب کرے گا. اور اگر میری خود کی برائیاں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا ہے، اللہ پاک بندوں کی حالت تب تک نہیں بدلتے ہیں جب اسے خود ذوق اور شوق نہ ہو خود اپنے آپ کو بدلنے کا. تو ہم نے خود کو بدلنا ہے، ہم نے خود کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا ان کی ایمان کی فکر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ایک باپ بچوں کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، ہر طرح کی چیزیں اس کو میسر کرتا ہے، لیکن کیا ماں باپ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بچہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو کہ جن کے بچوں پر یہاں دستار فضیلت آج رکھی جا رہی ہے اور جن کی فضیلت کے سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ وہ حافظ قرآن بن گئے. اور ماں باپ
بچہ کون ہے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ بچہ ان والدین کا بچہ ہے جس نے قرآن کو کیا کیا دنیا کے اندر حفظ کیا تھا اور قرآن کو یاد کہتا ہے. فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرتے جا میں تجھے حافظ قرآن بنا دوں. تو وہ بچہ یاد کرتے رہا تو وہ کیا بن جائے گا؟ تو ماں باپ، ان کے ماں باپ کے سروں پر بھی تاج ہوگا اور اس بچے کے سر پہ بھی تاج ہوگا. انبیاء صدیقین شہداء رش کریں گے کہ خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کی وجہ سے آج اتنا اعزاز اور اتنا مقام حاصل ہوا ہے. تو بہرحال یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں اس ایمان کی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کو قرآن زیادہ سے زیادہ سکھانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین کسی اور کو نہیں کہا بلکہ بہترین اسے کہا گیا کہ جو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور بہترین بات تو اللہ کا کلام ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام کس کا کلام ہے؟ اور بہترین طریقہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو وہ کس کا طریقہ ہے؟ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بہرحال اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، ہماری آخرت بھی اچھی بنائے. علماء کرام تشریف فرما ہے. بہرحال میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللهم صل وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا واجعل آخر کلامنا من الدنيا شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتك یا ارحم الراحمین. یہاں علماء کرام تشریف فرما